خالی کشکول کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اور ہم تو یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایک کھوکھلا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کو اللہ کے فضل سے مغربی دنیا میں بھی گیونگ ہینڈ کی حیثیت حاصل رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی طرف سے جتنی بڑی چیریٹیز ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بلکہ جس طرح دنیا بھر میں ہر جگہ رفاہی کاموں میں امدادی سہولیات مہیا کرتی ہے جماعت احمدیہ، کچھ اگر میں یہاں پہ نام لوں کچھ رفاہی اداروں کے، تو اس میں یونیسیف ہے، سیو دا چلڈرن فنڈ ہے، برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن، ایج کنسرن، کوئین الزبتھ فاؤنڈیشن، گریٹر لنڈن فنڈ فار دا بلائنڈ. تو ہر سال تقریباً جماعت احمدیہ کو توفیق ملتی ہے کہ وہ ان کے لیے، ان کی رفاہی کاموں کے لیے جو ہے وہ امداد مہیا کرنے کی جماعت احمدیہ توفیق پاتی ہے. یہاں سے ناظرین ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اب چلتے ہیں ان سوالات کی طرف جو ہمیں اپنے ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے. جو پہلا سوال ہمیں ملا ہے وہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کو نہ ماننے والے سب لوگ کافر ہیں تو پھر قیام پاکستان کے وقت احمدیوں نے پاکستان کو ایک مسلم مملکت کیوں تسلیم کیا اور ہجرت کر کے پاکستان کیوں آ گئے؟ اصل یہ سوال سن کر وہ مجھے محاورہ یاد آتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ انہوں نے احمدیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آج وہ مختلف ذرائع سے وہ باتیں احمدیوں کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن پر دراصل وہ خود عامل ہیں. اب انہوں نے دو سوالوں کے حصے ہیں، اس سوال کے دو حصے ہیں جن کو انہوں نے بڑی مشکل سے ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو ایک اصولی ہے کہ اگر احمدی سارے ان لوگوں کو جو حضرت مرزا مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتے کافر سمجھتے ہیں، تو جو بنیاد انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بنیادی اپنی ذات میں غلط ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات میں کبھی بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ وہ شخص جو مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں. اصول کی بات ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دی ہے اور لا اکراہ فی الدین اسلام کا ایک اصول ہے. جو شخص ایک مذہب کو قبول کرتا ہے اسے بھی اختیار ہے، جو کسی کا انکار کرتا ہے اسے بھی اس کا اختیار ہے، لیکن انکار کی ذمہ داری بھی اس پر ہے اور خدا کے حضور اس کو جواب دینا پڑے گا. اس لحاظ سے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نسبتی چیز ہوتی ہے. اب کفر کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک شخص کا ایک چیز کا انکار کرے اور ہر چیز کا انکار اس کی طرف منسوب کر دیا جائے. جس چیز کا انکار کیا جائے گا اس چیز کا وہ کافر قرار پائے گا، اس چیز کا انکار کرنے والا پائے گا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا. اب آج کے مسلمان دیکھیں ذرا گریبان میں منہ جھانکے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں. اسی طرح اور ہے کفران نعمت کا ہے کہ جو شخص نعمت کا انکار کرے گا اس کو کافر نعمت قرار دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفرتم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہی کافر کا لفظ. تو یہ اضافی اور نسبتی چیز ہے، جس چیز کا کوئی انکار کرے اس چیز کا وہ کافر ہے. اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات میں ہمیشہ ایک یکسانیت پائی جاتی ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسلامی تعلیم کے مطابق اسے اسلام کی طرف منسوب ہونے کا اختیار ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تو خدا اس کا فیصلہ کرے گا، بندوں نے فیصلہ نہیں کرنا. لیکن اگر وہ غلط طور پر منسوب کرتا ہے تو پھر یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا. تو اس لحاظ سے جس چیز کا وہ انکار کرتا ہے اس چیز کا وہ کافر بنتا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو انکار کرتے ہیں لازمی طور پر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کافر ہیں کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا. اور اس کے انکار کے باوجود اگر وہ ایک اپنی طرف اسلام کو منسوب کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تم نے اس آدمی کا انکار کیا، اس فرستادہ کا انکار کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کے بارے میں قرآن کے ثبوت موجود ہے، حدیث کا ثبوت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ فبایعو ہو، کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کے حلقہ ارادت میں اس کے بیعت میں شامل ہو جاؤ. اس کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار کریں گے تو کل کو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور انہیں جواب دینا پڑے گا. تو بہر صورت وہ مسیح موعود علیہ السلام کے انکاری تو ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہ کہتے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کریں. تو جماعت احمدیہ نے تو ہمیشہ کبھی بھی اس رنگ میں ہر شخص کو غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا. انہیں ہم غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں اور یہی ہمارا طریق رہا ہے. اب اس ایک بات کو انہوں نے دوسری بات سے جوڑ لیا
کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ نے پاکستان کے قیام کے وقت تصور پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ اس کی حمایت کیوں کی؟ جب بن گیا پاکستان تو ہجرت کر کے کیوں آ گئے؟ اس کی سیدھی سادہ جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے جب اس تحریک کا آغاز کیا کہ انہیں ایک ایسی مملکت چاہیے، ایسا علاقہ چاہیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے دین کے مطابق عمل کر سکیں، تو جماعت احمدیہ نے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 100% سچے معنوں میں مسلمان جماعت ہے، جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، انہوں نے اعلان اس نیک مقصد کو ایک حسن نیت کے ساتھ قبول کیا اور اس نیک اور بابرکت تحریک میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور جو بھی طاقتیں اس کے لیے کام کر رہی تھیں ان کی تائید کی، اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ نے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں اور ایسے کام کیے ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیشہ یادگار رکھنے والے ہیں۔ مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قائد اعظم جب ہندوستان کے مسلمانوں کے عدم تعاون کی وجہ سے تنگ آ کے دل برداشتہ ہو کر انڈیا سے انگلستان آ گئے، اس وجہ سے آئے مایوس ہو کر کہ یہ لوگ مجھ سے تعاون نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو بجائے اس کے کہ کسی اور مشکل میں پڑوں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ملک چھوڑ کے یہاں آ جاتا ہوں اور یہیں رہائش اختیار کر لیتا ہوں۔ یہاں آ کر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ مشکل یہاں رہیں گے۔ اب اس بات کا جو سب سے زیادہ درد ہوا وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، جن کے دل میں حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی تھی۔ آپ نے اس وقت فوری اقدام کیا اور لندن میں اس وقت ہماری مسجد کے امام حضرت مولانا عبدالرحیم صفدرد ہوتے تھے، انہیں ہدایت کی کہ آپ جا کر قائد اعظم سے ملیں اور ان کو اس بات کے لیے راضی کریں کہ آج اس وقت امت مسلمہ کو برطانیہ میں ہندوستان میں آپ کی ضرورت ہے، قیادت کی ضرورت ہے، اس لیے آپ فیصلے پر نظر ثانی کریں اور آئیں۔ قائد اعظم تیار نہیں ہوتے تھے، حضرت مولانا درد صاحب نے بہت کوشش کر کے بالآخر راضی کیا۔ بڑی لمبی اس کی داستان ہے اور اس کا ثبوت ہے تاریخ میں، نہ صرف جماعت احمدیہ کی تاریخ میں درج ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ جو مسلم لیگ کا قیام ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی، جس میں حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا، اس کے بعد مسلم لیگ اس عوامی صورت میں سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے پھر تصور پاکستان مسلمانوں تک پہنچا اور پھر جو ہے وہ تحریک چلی۔ اور حضرت مولانا درد صاحب کے پھر زور دینے پر قائد اعظم تیار ہوئے اور مسجد فضل لندن کے احاطے میں جلسہ ہوا، جس میں قائد اعظم نے پھر دوبارہ اظہار کیا کہ میں ہندوستان کی سیاست میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ بات بتائیے، اس سے اگلا کوئی ہمارا یہ سوال نہ آئے کہ قائد اعظم ہجرت کر کے پاکستان کیوں چلے گئے تھے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے میں کرنے لگا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ایک طرف ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں اور سارے مسائل جو ہیں وہ اس کے سبب جماعت احمدیہ ہے، اور اب یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ آئے کیوں تھے، حالانکہ یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے جو پاکستان کے قیام کے مخالف تھے، جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی، یہ پاکستان نہیں، یہ ناپاکستان ہے، یہ پلیدستان ہے۔ جو مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے سارے مسلمان، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ اکٹھا ہوا تھا، اس وقت یہ خود کو مسلمان کہلانے والے اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہاں پہ اب سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے کافر ہیں۔ اس وقت یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کافر ہے، اس لیے اس کو مسلم لیگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا اور قائد اعظم نے بھی اسی اصول کو اپنایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح امام صاحب نے بتایا، یہی آپ کی ہدایت ہے کہ جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، قبلہ رو ہو کر ذبیحہ کرتا ہے، وہی انہی عقائد پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب یہ سوال ہی ہر چیز الٹ گئی ہے، یعنی الزام ہمیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہجرت کیوں کی، یہ پوچھنا ان سے چاہیے جو پاکستان کے قیام کے مخالف تھے کہ وہ کیوں یہاں آ گئے ہیں، اور در حقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے آج پاکستان کو مسائلستان بنایا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہجرت کے وقت جو جماعت احمدیہ کو جو قربانی دینی پڑی ہے اپنے مرکز سے قادیان سے ہجرت کرنے کی، وہ بھی شاید ہی کسی اور دوسری جماعت یا کسی اور تنظیم کو اتنی بڑی اور اتنی عظیم قربانی دینے کا موقع ملا ہو جو جماعت احمدیہ کو موقع ملا۔ اور ایک اور قابل غور بات یہ کہ جس طرح بھی انہوں نے یہ ایک مولانا صاحب کو جامعہ اشرفیہ کے کسی نام نہاد عالم دین نے وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس میں اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مسائلستان بنا دیا، جماعت احمدیہ کی طرف سے کبھی ہم پاکستان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ہمیشہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس